کہیں میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، فرمایا 6 باتوں میں اللہ رب العزت نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا کر کے بھیجا۔ اس حدیث میں 6 باتوں کا ذکر ہے۔ کیا؟ فرمایا اوتی تو جوامع القلم، اللہ نے مجھے جوامع القلم عطا کیا۔ پھر فرمایا وہ نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ کیا مانا؟ کہ جب کوئی شخص پہلی بار میرے آقا کو تکتا تو دیکھتے ہی اس پر آقا کا رعب طاری ہو جایا کرتا تھا۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے میری خاطر پوری روئے زمین کو پاک بھی کر دیا، مسجد بھی بنا دی۔ دیگر نبیوں کے لیے یہ تھا خاص عبادت گاہوں میں آ کر نماز پڑھتے، عبادت کرتے تو عبادت قبول ہوتی، مگر آقا پر اور آقا کے وسیلے سے آقا کی امت پر یہ کرم ہوا کہ آقا کا کوئی امتی کسی جگہ پر بھی روئے زمین سر مسجود ہو جائے، اللہ اس کے سجدے قبول کر لیتا ہے۔ ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور آگے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے میرے ذریعے نبیوں کی آمد کا دروازہ بند کر دیا۔ گویا سفید دن کی روشنی کی طرح میرے آقا نے اپنی شان ختم نبوت کو خود ہی اعلان کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا انی عند اللہ مکتوب لخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، فرمایا لوگو ختم نبوت کا حامل ٹھہرنا تو الگ بات، میری شان یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام پیکر خاکی کے مرحلے طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھ دیا گیا۔ اتنے میرے آقا کے واضح فرامین، اتنی اللہ رب العزت کی قرآنی آیات، مگر اتنی آیات اور حدیث کے مبارکہ کے ہوتے ہوئے بھی اس بدبخت مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اس کی بدبختی کی انتہا تھی، چونکہ دامن وقت میں ابھی بہت گنجائش باقی نہیں ہے، ہم نے ایک وقت میں رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ آج آخری دن ہے اور یہ 7 دنوں کا ماحصل ہے۔ اگر کوئی چند لمحات زیادہ بھی ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے اور بڑی محبت سے آقا کی شان ختم نبوت کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھیں گے۔ میں چاہتا ہوں بات کسی نتیجے تک پہنچ جائے۔ اب تفصیلات میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بدبخت نے اس طرح تینتڑے بدل کر مرحلہ وار جھوٹی نبوت کے مرحلے تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تفصیلات پھر کتاب میں ملیں گی۔ اس بدبخت نے پہلی بدبختی یہ کی کہ سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ دوسرے مرحلے پر اس بدبخت نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ تیسرے مرحلے پر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ چوتھے مرحلے پر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ پانچویں بدبختی یہ کی کہ اس نے خود کو مسیح علیہ السلام سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ چھٹے مرحلے پر پھر اس بدبخت نے سری نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر حقیقی اور تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس بدبخت نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اس کے بعد بھی اس کی بدبختی رکی نہیں، پھر اس بدبخت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور 13ویں مرحلے پر اس بدبخت نے اپنی نسبت معاذ اللہ استغفر اللہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ اس نے 13 مختلف بدبختیاں کی جس کے ذریعے ان سادہ لو مسلمانوں کو اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مگر یاد رکھیں جن لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہو، لاکھ چالیں ایسے بدبخت چلتے رہیں، وہ کبھی ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس کی گمراہیوں کا پول کھولنے کے لیے کہ اس بدبخت کی حقیقت کیا تھی، صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ اس کتاب میں بہت اس کا پوسٹ مارٹم ہے۔ ایک بڑی بنیادی سی بات یاد رکھ لیں،
نبی کی شان یہ ہوتی ہے، عام انسان اور نبی میں فرق کہ ہماری موت کا وقت آ جائے، آخری وقت آ جائے تو ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، مگر نبی اور رسول کی شان یہ ہے کہ جب ان کا وقت آتا ہے تو باری تعالیٰ انہیں اختیار دیتا ہے، ان سے مشاورت ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے پیارے میرے پاس آنا چاہتا ہے یا ابھی مزید رہنا چاہتا ہے، جس بات کو وہ منتخب کر لے ویسا ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی، حدیث مبارکہ میں ہے، آپ نے یہ بات ہزاروں ہزار مرتبہ سنی ہوگی مگر موقع کی مناسبت سے بڑی اہم ہے۔ اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے روح قبض کرنے کے لیے، آداب کو ملحوظ نہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک تھپڑ رسید کیا، جب تھپڑ رسید کیا ان کی آنکھ نکل گئی، اپنی آنکھ کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر عرض کرنے لگے مولا ایک ایسے بندے کی بارگاہ میں بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں ہے، جو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے جواب دیا جانتا نہیں کس کی بارگاہ میں گیا تھا، میرا جلال والا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ تجھے سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آج تو میری بارگاہ میں آ رہا ہے یہ جسارت، کل میرے بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں، کہیں ان کی بارگاہ میں ایسی بے ادبی نہ کر بیٹھنا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو زندگی اور موت کا اختیار ہوتا ہے، مگر یہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی بے بسی کا یہ عالم، لاچاری کا یہ عالم، اتنا مجبور کہ اس بدبخت کو اسرائیل علیہ السلام نے ٹائلٹ سے باہر نکلنے کی بھی گنجائش نہیں دی ہے۔ بتائیں ایسا بدبخت کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ مرزا کہاں مرا تھا؟ ٹائلٹ کے اندر اس کا آخری وقت آیا تھا، لیٹرین کے اندر اس کی موت ہوئی تھی۔ ارے جو اتنا بے بس ہو، اتنا مجبور ہو کہ جس کو ٹائلٹ سے بھی باہر نکلنے کی گنجائش نہ دی جائے، ایسا بدبخت کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ تو میرے آقا نے فرما دیا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، اگر وہ نبی نہیں ہوئے تو یہ بدبخت جھوٹا نبی کہاں سے آ گیا۔ اور دوسری بات اس حوالے سے اس بدبخت کا پول کھولنے کے لیے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی قادیانی فکر کے حامل لوگ بیٹھے ہیں، ممکن ہے میری اس بات کے صدقے اللہ رب العزت ان پر کرم فرما دے، ان کو تائب ہونے کا موقع عطا کر دے۔ نبی کی اگلی شان یہ ہوتی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، وہیں اس کی قبر بنتی ہے، وہیں اس کا مزار بنتا ہے، اس کو آگے پیچھے منتقل بھی نہیں کیا جاتا۔ قادیانی فکر کے حامل لوگوں، اگر تمہارے نزدیک بدبخت غلام احمد قادیانی معاذ اللہ جھوٹا نبی جس کو تم نبی سمجھتے ہو، اگر اس کی نبوت کو سامنے لانا چاہتے ہو، پہلا کام یہ کرو جہاں بھی وہ بدبخت ہے اس کو نکال کر اسی ٹائلٹ میں دفن کرو جہاں وہ مرا تھا، پھر جا کر اگلی بات کرنا۔ اور نہ تم ایسا کر سکتے ہو نہ کرو گے، جس سے اس کی جھوٹی نبوت کا پول کھل جاتا ہے کہ ایسا بدبخت کبھی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اس کی بدبختیوں پر وقت صرف کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم آقا کی عظمت ہی کی باتیں کریں، ورنہ یہ پوسٹ مارٹم بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سادہ لوگ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، مگر میں آخری قرآن کی دلیل دے کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ حاضرین مکرم، سورہ حجرات قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے۔ باری تعالیٰ نے سفید دن کی روشنی کی طرح آقا کی شان ختم نبوت کو بیان کر دیا۔ پہلا خطاب صحابہ کرام سے ہے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ کرام سے فرمایا ہے میرے محبوب کے غلاموں سن لو، جان لو، بے شک اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جس رسول کی بات ہو رہی ہے وہی رسول مکرم ہے جن کی بارگاہ میں صبح و شام ہم جاتے ہیں۔ حاضرین مکرم، حالات بدل گئے، زمانے بدل گئے، ہمارا دور آ گیا، مگر قرآن کا وہ بیان بدلا نہیں ہے۔ باری تعالیٰ آج پھر انہی کلمات کے ذریعے 14 صدیاں بعد آنے والوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور اعلموا امر کا صیغہ جھنجھوڑ رہے ہیں،
गफलत की नींद से बेदार कर रहे हैं। वालमू, ए 14 सदियां बाद आने वालों, तुम भी जान लो, सुन लो, इस बात को एक जिंदा हकीकत के तौर पर अपने मन में बिठा लो। क्या? अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, कि बेशक आज भी अल्लाह का रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है। गोजरा वाला बोलो, रसूल आज भी है या नहीं? जिनका अकीदा है रसूल आज भी है, जरा हाथ खड़ा करें, मुझे पता चले अहालिया ने गोजरा का अकीदा क्या है। अल्लाह आपको इसी अकीदे पर कायम रखे। इसी बात का ऐलान हर रोज कलमा तैयब पढ़कर हम करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका माना है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। मैं चाहता हूं पीछे तक आवाज आए, कोई खामोश ना रहे, ताकि आका की अजमत के खत्मे नबूवत के डंके बज जाए। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो थे समझे दायरा इस्लाम से खारिज, जिसका माना है कि दोस्तों हमारे आका 14 सदियां पहले भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे, और क़यामत के बाद भी अगर किसी की नबुव्वत और रिसालत का डंका बजेगा तो वो मुहम्मद मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत।